من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو سیام اور قیام جو ہے ان دونوں کا حق ادا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب جو آخری لفظ ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب اس کی وضاحت سمجھیں. اور رمضان کے یہ دو پروگرام جب پیرلل ہو جائیں گے، جب دونوں کی پابندی کی جائے گی تو اس کا حاصل کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو سمجھیے کہ جسے ہم خود ہی کہہ رہے تھے، جسے ہم سیلف کہہ رہے تھے، اپنی انا کو مضبوط کرنا، سیلف کنٹرول، ایگو جو ہے وہ پوری طرح قابو یافتہ ہو اِڈ اور لیبیڈو پر، اصل میں اسے مراد کیا ہے؟ اس پر میں نے تفصیل سے بحث کی ہے عظمت صوم نامی اپنے کتاب سے. ویسے یہ ہے کہ وہ مشکل ہے، ذرا فلسفیانہ اس کا انداز ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی باتیں آسان الفاظ میں جو دوسرا کتاب چاہے عظمت سیام و قیام رمضان مبارک، وہ آسان ہے. اگرچہ یہ دونوں بہت ہی محدود تعداد میں ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ کہ میں نے ذکر کر دیا، جو حضرات لینا چاہیں وہ لے لیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل پس منظر کیا ہے. دیکھیے ہمارا جو وجود ہے انسان کا، یہ کمپوزٹ ہے، مرکب ہے. ہمارے دو وجود ہیں جو جوڑ دیے گئے. کیسے جوڑ دیے گئے ہم نہیں جانتے، لیکن ہے دو وجود. ایک وجود حیوانی ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے ہی، ہر انسان ایک حیوان بھی ہے مکمل، سارے حیوانی تقاضے ہمارے اندر بھی ہیں. لیکن حیوان اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کا جو اصل وجود ہے وہ روحانی ہے. اس روحانی وجود کی وجہ سے انسان کا وہ مقام ہوا کہ تمام فرشتوں کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرشتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے. جب میں اسے پیدا کر لوں اور اس کی ناک پلک سنوار دوں، دو پلک درست کر دوں، تو پھر اس کے سامنے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. حیوان انسان اور انسان روحانی، یہ دونوں مل کر اب آدم بنے ہیں. نمبر دو، اس حیوان انسان کا وجود زمین سے ہے، مٹی سے پیدا کی، مٹی سے، گارے سے، طین لازب سے، چپچکانے والے گارے سے، وہ جس میں کہ بدبو پیدا ہو جائے، یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں. اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے پیدا ہوئے. کیسے پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ ہے مٹی ہماری اوریجن، قرآن بھی کہتا ہے اور سائنس بھی کہتی ہے. اور ہمارے وجود کو جب وہ تھک جائے، مزمحل ہو جائے، اس کی انرجی کم ہو جائے، تو اس کے لیے جو غذا ہے، جو تقویت ہے، وہ بھی ساری زمین سے آ رہی ہے. آپ نے پھل کھائے، آپ نے گندم کھائی، آپ نے چاول کہاں سے آ رہے؟ اچھا بکری کا گوشت کھایا تو بکری کا گوشت کس چیز سے بنا ہے؟ اس نے گھاس کھائی ہے، اس نے پتے کھائے ہیں، وہیں سے تو بنا ہے. الٹیمیٹ سورس آپ کے وجود حیوانی کے لیے جو آ رہی ہے وہ زمین ہے. وجود روحانی کو بھی تقویت کی ضرورت ہے، وہ بھی مزمحل ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. خاص طور پر جبکہ وجود حیوانی کا اس پر غلبہ ہو جائے، تب تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل بے ہوش ہو کر موت کے قریب پہنچ جاتی ہے. اس کی تقویت، اس کی غذا وہیں سے آئی ہے جہاں سے روح آئی ہے. وہ کلام ربانی ہے، روح ربانی. نفخت فیہ من روحی، من روحی، من روحی. میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے. روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. اسی طرح کلام ربانی کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ اس کی تقویت کا ذریعہ. اب عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یہ وجود حیوانی چھایا ہوا ہے ہمارے وجود کے اوپر. بیچاری روح جو ہے دبی رہتی ہے، پسی رہتی ہے. اگر خدا نے خواستہ ہم گناہ گار بھی ہیں، گناہ پر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو وہ روح جو ہے وہ قلب کے آئینے شیشے کے اندر ہے. فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ تو کانہا کوکب دری. قلب جو ہے ایک شیشے کے مانند ہے جس کے اندر روح کا چراغ جل رہا ہے. اب اگر یہ اوپر جو شیشہ ہے اس پر دھواں آ گیا،
لالٹین کی چمنی پر دھواں آ گیا تو اب روشنی باہر تو نہیں آئے گی۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پر رین زنگ آ جاتا ہے، یا حضور نے فرمایا ایک داغ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ، یہاں تک کہ بالآخر پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ روح اندر بند ہو گئی، وہ دفن ہو گئی۔ اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اب ایک پروگرام ایسا دیا جائے جو ریورس ہو جائے۔ دن میں روزہ رکھواؤ تاکہ وہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہے وہ دبے، تو جب یہ وزن جو ہے اس کے اوپر کم ہوگا تو کچھ سائی آف ریلیف اسے ملے گی۔ جیسے بے ہوش آدمی پڑا ہے، اسے کوئی ہلکا سا ہوش آ رہا ہے، آپ نے پانی کے کچھ چھینٹے دیے، اس کے بعد آپ نے رات کو کھڑے ہو کر قرآن کے انوار کو اتارا، بارش برس رہی ہے روح انسانی کے اوپر، قلب روحانی، قلب انسانی کے اوپر، جس میں کہ وہ روح جو ہے وہ دفن ہے، وہ زندہ ہوگی اثر نو، ہوش میں آئے گی، اور ہوش میں آئے گی تو دو کام ہوں گے۔ ایک تو اسے قرآن کی عظمت کا احساس ہوگا